السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں اردو کے چند خلاباز خواتین جو ہے اس کے درسی سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمیں کمنٹس میں اپنی سجیشن سے نوازیں تاکہ ہم اپنے ویڈیو کو اور بھی بہترین انداز میں آپ تک پہنچا سکیں۔ پیارے بچوں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے چینل سے باقی جو بھی سبجیکٹس بچتے ہیں ان کے ویڈیوز بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو شیئر کریں اور اپنے پاس سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہم ویڈیوز جب بھی اپڈیٹ کریں تو آپ تک وہ نوٹیفیکیشن ملے۔ اور ہمارا ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ ہم آپ کو آسان طریقے سے آپ تک ایجوکیشن پہنچا سکیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کے کمنٹس اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ تو بغیر اب وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ درسی سوالات کے جو جوابات ہیں ان کو ہم نے آلریڈی فریم کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کو سارے سوالات نمبر وائز سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 1، خلا کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، اس کا جواب کچھ یوں ہوگا: زمین کی سطح سے تقریباً 300 کلومیٹر کی بلندی پر ہوا، روشنی، پانی اور آواز کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں اور نہ ختم ہونے والی وسعت شروع ہو جاتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، خلائی پرواز کی ابتدا کب اور کس ملک نے کی؟ سوال نمبر 2 کا جواب کچھ یوں ہے: خلائی پرواز کی ابتدا روس نے 4 اکتوبر 1957 عیسوی کو کی۔ پیارے بچوں، یہاں غلطی سے جو ہے 14 اکتوبر ہو گیا ہے، بٹ اٹس ناٹ 14، یہ 1 جو ہے یہاں نہیں ہے، یہ 4 اکتوبر ہے۔ آئی بات سمجھ؟ شاباش۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 3 جو ہے وہ ہے: سب سے پہلے خلا میں کسے بھیجا گیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے خلا میں لائکا نام کی ایک کتیا کو بھیجا گیا تھا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ تو ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 کچھ یوں ہے: خلا میں جانے والی پہلی خاتون کس ملک کی تھی اور ان کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے بچوں، تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم کچھ یوں لکھیں گے: خلا میں جانے والی پہلی روس کی خاتون ویلنٹینا تریشکووا تھیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہاں پہ ہمارا سوال نمبر 4 مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، خلا میں جانے والی امریکی خواتین کون کون سی ہیں؟ جواب: خلا میں جانے والی جو امریکی 3 خواتین خلا میں گئیں جن کے نام سیلی رائٹ، ٹھیک ہے، کیتھی سلیوان، ٹھیک ہے، کیتھی سلیوان، ٹھیک ہے، اور جوڈتھ ریجنک تھیں۔ یہ 3 خواتین جو امریکی خواتین تھیں جو خلا میں گئیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اس کے بعد آتا ہے ہمارا سوال نمبر 6، ہندوستانی خلا باز خاتون کا کیا نام تھا؟ ہندوستانی خلا باز خاتون کا کیا نام تھا؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب ہم کچھ اس طرح سے لکھیں گے: ہندوستانی خلا باز خاتون کا نام کلپنا چاولہ تھا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہاں پہ ہمارا سوال نمبر 6 جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں ہم آگے، پڑھتے ہیں سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 کچھ یوں ہے: کلپنا نے اپنے کس قول کو سچ کر دکھایا؟ کلپنا نے اپنے کس قول کو سچ کر دکھایا؟ پیارے بچوں، جواب اس کا کچھ یوں ہے: کلپنا چاولہ نے اپنے قول کہتے ہیں ان کی کہی ہوئی بات، میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور اس کے لیے مروں گی، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے انورٹڈ کاماز کے اندر رکھا ہے، کو سچ کر دکھایا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ خالی جگہوں کو پر کیجئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جواب ہے خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ تو ہم نے صرف وہ الفاظ یہاں پر لکھے ہیں جو آپ کی ڈیش جگہ میں آئیں گے، سینٹنسز ہم نے مینشن نہیں کیے ہیں، لیکن میں آپ کو سینٹنس بتا دیتا ہوں کہ کون سے سینٹنسز ہیں وہ۔ تو پہلا سینٹنس کچھ یوں ہے: یہ دراصل ڈیش کو خلا میں بھیجنے کی ڈیش تھی۔ تو یہ پہلی ڈیش میں انسان آئے گا اور دوسری ڈیش میں تیاری۔ تو پورا سینٹنس کچھ اس طرح سے بنے گا: یہ دراصل انسان کو خلا میں بھیجنے کی تیاری تھی۔ ڈیش نمبر 2،
آپ کے پاس آپ کی بک میں لکھا ہوگا خلا بازی کی ڈیش میں عورتیں بھی ڈیش نہیں رہیں، تو اس کا جواب کچھ یوں آئے گا بچوں کہ خلا بازی کی مہم یعنی کہ کوشش جو تھی، عورتیں بھی ڈیش نہیں رہیں، پیچھے نہیں رہیں، یعنی کہ انہوں نے بھی برابر کا حصہ لیا۔ اس کے بعد ڈیش نمبر 3 ہے امریکہ کی ڈیش خواتین کا کامیابی کے ساتھ ڈیش خلا کا سفر کر چکی ہیں۔ امریکہ کی ڈیش خواتین کامیابی کے ساتھ ڈیش خلا کا سفر کر چکی ہیں، تو جواب امریکہ کی 3 خواتین، ٹھیک ہے، کامیابی کے ساتھ ڈیش میں پھر سے خلا کا سفر کر چکی ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ سوال نمبر 4 کچھ یوں ہے، ڈیش ڈیش پہلے ہندوستانی خلا باز تھے، تو اس کا آنسر آئے گا راکیش شرما جو تھے وہ پہلے ہندوستانی خلا باز تھے۔ ڈیش نمبر 5 جو ہے ہمارے پاس وہ یوں ہے، ان خوابوں کو پورا کرنا ڈیش نے اپنی زندگی کا ڈیش بنا لیا تھا، تو اس میں آنسر آپ لگا سکتے ہو۔ پہلی ڈیش میں آئے گا ان خوابوں کو پورا کرنا اس نے یعنی کلپنا چاولہ نے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ڈیش نمبر 6 میں آئے گا، آپ کی ڈیش ہے، ان کی اس ڈیش ڈیش قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، تو ڈیش میں آئے گا ان کی اس عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہمارے جو ہیں یہ ڈیش جگہ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا۔ نیچے لکھے ہوئے محاورات اور الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہل کرنا، پہلا ہے اچھے کام میں پہل کرنا چاہیے، یہ اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے، کرنا نیکی ہے۔ دوسرا ہے خواب دیکھنا، خواب دیکھنا اچھی بات ہے، یہاں پہ یہ جو اس کے بیچ میں اب یہاں پہ لگا ہوا ہے تو یہ آپ کو لکھنا، یہ والا خواب جو یہ ٹھیک ہے، یہ والا اب غلط سے ہے، ایڈیشن ہے، یہ آپ نہیں لکھو گے۔ ٹھان لینا، میں نے پروفیسر بننے کی ٹھان لی ہے، آئی بات سمجھ؟ خلا، خلا کی کوئی خد نہیں ہوتی، یعنی کہ خلا بہت انلمیٹڈ ہوتی ہے جس کا کوئی بھی کنارہ نہیں ہوتا۔ پرواز، آج کے دن کی پہلی پرواز منسوخ کر دی گئی، آئی بات سمجھ؟ تو پرواز کو ہم کچھ اس طرح سے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آلات، آئی بات سمجھ بچوں؟ تو آلات کو ہم کچھ یوں استعمال کریں گے، جابر بن حیان نے بہت سارے سائنسی آلات ایجاد کیے۔ جابر بن حیان کا لیسن ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اور اس کے دوران ہم نے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت کہانی بتائی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک بار وہ ویڈیو ضرور دیکھنا، ٹھیک ہے بچوں؟ شاباش۔ تو بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال پہ۔ کالم الف کو بے کے تحت دیے گئے لفظوں سے جوڑیے، تو اس کا ہم نے جواب بنا کے رکھا ہے، آپ اس کا آنسر جو ہے وہ اپنی بک سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسپوتنک میں لائکا کو بھیجا گیا، ویلنٹینا ترشکووا روس کی تھی، امریکہ سیلی رائٹ، ہندوستان کلپنا چاولہ، اسپوتنک اول 4 اکتوبر، ٹھیک ہے، اور یوری گگارین 12 اپریل 1961 کے ساتھ آپ اس کو جوڑ سکتے ہو۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ سا لگا کر 5 الفاظ لکھیے، تو میں نے اس کا آنسر کچھ یوں لکھا ہے، ٹھیک ہے، سیاست دان، قلم دان، قانون دان، حساب دان، شمع دان، آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہاں پہ ہوتا ہے یہ ہمارا۔ اس کے بعد آپ کے درسی سوال میں عملی کام ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا، لیکن ہم نے اس کو کمپلیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، آپ کو صرف اپنی کاپی میں اتارنا ہے۔ جواب، خلا سے متعلق اہم معلومات اپنی کاپی میں لکھیے۔ زمین کی فضا کی حدود کے ختم ہونے کے بعد خلا شروع ہو جاتی ہے اور یہ لامحدود ہے۔ 16 اکتوبر 1957 میں روس نے اسپوتنک کو خلا میں بھیجنے میں کامیابی حاصل کی، یہیں سے خلائی دور کا سفر شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایکسٹرا سے یہ پی ڈی ایف کے اندر رہ گیا ہے، تو یہ دعا آپ نہیں لکھو گے۔ اکتوبر 1959 کو روسی لونا سے، جو لونا ان کا ایک مشن تھا، ٹھیک ہے، جس کے تھرو اس نے یہ توسی نہیں ہے یہاں روسی ہے، رے واو سین، یہ لونا سے جو فوٹو حاصل ہونے کے ہوئے، اس کے بعد چاند کے پوشیدہ حصے کو پہلی بار دیکھنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو پیارے بچوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور آرام سے اپنی کاپی میں اٹھا سکتے ہیں۔ 1962 میں امریکی میرینر نے زہرہ یعنی وینس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے درجہ حرارت اور گردش کی الٹی سمت کو پتہ
کا پتہ لگایا۔ آئی بات سمجھ؟ تو پہلی بار اس کی درجہ حرارت کو دیکھا گیا میرینر سیکنڈ نے، جو امریکی ایک تھا، تو انہوں نے وینس کے اندر جو دیکھا کہ اس کی الٹی سمت، یعنی کہ اس کی جو ریولوشن ہوتی ہے وہ الٹی ہوتی ہے باقی سیاروں سے، ٹھیک ہے۔ 1965 میں میرینر فورتھ نے مریخ پر بنے گڈھوں کے بہت سے فوٹوگراف اٹھائے۔ آج کل خلا میں کھوج کا کام اپنے عروج پر ہے۔ اپنی سابقہ مشنز میں بہت سی تبدیلیوں کے بعد ریموٹ سے کنٹرول ہونے والے مصنوعی سیارے بنا کر، جن کو ہم سیٹلائٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم آرٹیفیشل سیٹلائٹس کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، بنا کر انہیں چاند، مریخ اور زحرہ وغیرہ پر بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے یہاں تک۔ اس کے بعد نیل آرمسٹرانگ نے جب پہلی بار چاند پر قدم رکھا، اس مشن میں ان کے ساتھ ایڈورڈ ایلڈرن بھی شامل تھے۔ اس کامیابی کی وجہ سے زمین پہ جو وہاں سے لوٹنے کے بعد جو زمین پر نتیجے اخذ کیے گئے، انہوں نے ہمارے پڑوسی سیاروں کے پوشیدہ رازوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ساتھ چاند کے بارے میں بھی بہت سی اہم معلومات فراہم کی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہاں تک مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ چاند پر فتح کے بعد انسان کا اگلا ٹارگٹ مریخ ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے جو دشواریاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ موجودہ حالات میں اگر مریخ کا سفر کیا جائے تو اس تک پہنچنے میں تقریباً 1 سال کا عرصہ لگ جائے گا، لیکن اس گاؤں اور روسی میر خلائی اسٹیشن نے زمین اور دوسرے سیاروں کے ساتھ ساتھ خلا کے بارے میں نئی معلومات فراہم کی ہیں۔ سب سے پہلے 13 مارچ 1984 کو سوئز کی پرواز کو سیدھے ٹی وی پر نشر کرنے کی کوشش کامیاب رہی۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے بار بار استعمال ہو سکنے والا ایک ایسا خلائی طیارہ تیار کیا ہے جو زیادہ لوگوں کو لے جانے کے علاوہ عام طیاروں کی طرح خی اڑان بھر سکتا ہے اور سطح پر اتر سکتا ہے۔ ابھی تک خلائی طیارہ ایک ہی مشن کے کام آ سکتا تھا، اگلے مشن کے لیے نئے خلائی طیارے کی ضرورت پڑتی تھی۔ 1989 میں نیپچون کے حالات جاننے کے لیے 10 فروری کو سورج کی جانکاری کے لیے یولیسس جس کو کہیں ناٹ یولیسس کو روانہ کیا گیا۔ اس کے بعد 1992 سے مریخ کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ کچھ معلومات ہیں جو اسپیس کے بارے میں ہیں، آپ ان کو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو۔ کلپنا چاولہ کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ جواب: کلپنا چاولہ بھارت کی پہلی خاتون خلاباز تھی۔ کلپنا چاولہ ہریانہ کی رہنے والی تھی۔ کلپنا چاولہ نے امریکہ سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ کلپنا چاولہ نے ایک خلاباز سے شادی کی، ٹھیک ہے۔ اور سوال اس کا جو 5واں سینٹینس بنایا ہم نے وہ ہے کلپنا چاولہ کو 1994 میں ناسا بلایا گیا۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک ہم مکمل کر چکے ہیں اپنا ویڈیو اور آج کا لیکچر، جو کہ تھا سبق نمبر 13 کے درسی سوالات پہ۔ تو انشاءاللہ الرحمن مجھے امید ہے کہ ہمارے اس کام کی وجہ سے آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا۔ پیارے بچوں، اگر ہم کہیں سے کمی چھوڑ رہے ہیں تو آپ اپنے کمنٹس اور سجیشن سے ہمیں نوازیں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھے سے ویڈیوز کو بنا سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور لیسن میں، اور جس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی درسی نصاب کا سبق نمبر 14۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔